السلام علیکم سامعین، 21 رجب کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 22 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں کتاب کا اجرا اور دعائیہ تقریب۔ ہم اس خبر میں کتاب کی اہمیت، دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی کے خطاب کا خلاصہ، انگریز کی ریشہ دمانیاں، اہم پیغامات جیسے موضوعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس کتاب کا اجرا ہوا ہے اس کا نام ہے براہین ساباطیہ۔ یہ ساباطیہ ایک قبیلے کا نام ہے، اسی کی طرف یہ منسوب ہے۔ کتاب میں 640 صفحات ہیں۔ یہ کتاب عالم اسلام میں اپنی نوعیت کی ایسی منفرد کتاب ہے کہ 1400 سالہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ غالباً ماضی قریب میں کسی کتاب کا اجرا اس عظیم ادارے کے دارالحدیث میں نہیں ہوا ہے۔ کتاب کا موضوع ہے اسلام کی حمایت اور رد عیسائیت۔ عیسائیت دین جو منسوخ ہو چکا ہے، اس کی تردید میں، اس کے رد میں یہ لاجواب کتاب لکھی گئی ہے۔ کتاب کا پس منظر کیا ہے؟ کتاب کیوں لکھی گئی؟ 1775 عیسوی سے لے کر 1810 عیسوی کے درمیان انگریزوں نے اپنی دولت و حکومت اور مکر و فریب کے گھمنڈ میں آ کر یہ سیاسی جال پھیلایا تھا کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹا کر عیسائیت کو فروغ دیا جائے، جیسا کہ آج بھی دشمنان اسلام ایسی کوشش کیا کرتے ہیں اور منہ کی کھاتے رہتے ہیں۔ اس وقت جواد صاباتی نامی نوجوان نے انگریزوں کی دولت و حکومت اور تمام تر جال کو خاک میں ملا دیا تھا، مٹی میں ملا دیا تھا۔ کس طرح ملایا تھا اور کیا دلائل ہیں، کیا حالات تھے، یہ تمام باتیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ یہ کتاب 1812 عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ کتاب عربی میں ہے۔ اس کا اردو ترجمہ دارالعلوم دیوبند کے استاد اور آل انڈیا مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب ناظم حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری دامت برکاتہم کے فرزند ارجمند مفتی ابوبکر قاسمی نے مولانا کی نگرانی میں ہی کیا ہے۔ مفتی ابوبکر نے دارالعلوم سے فضیلت و افتاح کیا اور پھر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا رخ کیا، جہاں سے وکالت پاس کرنے کے بعد اب وہیں سے LLM کر رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب نے کتاب کے اجرا کے موقع پر کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ کتاب انتہائی اہم کتاب ہے۔ محدث کبیر مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے اس کتاب کو اسلامی تاریخ کی منفرد کتاب قرار دیا ہے، کہا کہ یہ یکتا کتاب ہے۔ مصنف کی خدمات کے بارے میں کہا ایسی مثال کم ہی ملتی ہے۔ انہوں نے کہا مولانا شاہ عالم گورکھپوری کا ذوق یہ ہے کہ وہ اس طرح کی کتابیں تلاش کر کے ان پر کام کرتے ہیں۔ اب 210 برس بعد اس کتاب کو بھی وہ کہیں سے ڈھونڈ لائے ہیں اور اس کو عام استفادے کے لیے، عام فائدے کے لیے شائع کرا دیا ہے، جس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے کہا جو طلباء سمندر کے ساحلی علاقوں اور یا عیسائیت والے علاقوں کے رہنے والے ہیں، وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ شرکاء میں مولانا عبدالسلام انچارج شعبہ کمپیوٹر، شعبہ رد عیسائیت کے ناظم مولانا صداقت، درجہ اولیاء کے استاد تعلیمات کے نائب ناظم مولانا نسیم احمد بارابنکوی، مولانا رشید احمد کلکتوی، مرکز التراث الاسلامی کے انچارج محمد احمد قاری مبشر دیوبندی شامل ہیں۔ ادھر بیرون دیوبند سے خاصی تعداد میں اہل علم کی شرکت کی توقع تھی۔ حالات کے پیش نظر وہ سفر نہیں کر سکے۔ انہوں نے آڈیو اور ویڈیو پیغامات بھیجے ہیں۔ چند کے پیغامات ہم سنائے دیتے ہیں۔ پیغامات بھیجنے والوں میں مفتی سید صدیق احمد، ناظم مجلس تحفظ ختم نبوت کلند، ناظم مجلس تحفظ ختم نبوت نلکنڈا تلنگانہ، مولانا سید احسان الدین قاسمی، ناظم دارالعلوم نلکنڈا، مولانا مفتی سعید اکبر نظام آباد تلنگانہ، حافظ ابرار احمد حیدرآبادی، مقیم حال ابو ظہبی، رکن مجلس تحفظ ختم نبوت دہلی۔ ادھر حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری کے وطن سے ضلع مہاراج گنج کی تبلیغی جماعت کے امیر ڈاکٹر عمران احمد، مدرسہ تجوید القرآن کے ناظم الحاج کامران احمد، حافظ اخلاق احمد، جامعہ صادقیہ کے محتمم مولانا شبیر احمد، جامعہ شرقیہ کے محتمم مولانا عرفان احمد قاسمی، مدرسہ ملک موجانہ کے محتمم حافظ عبدالوحید وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اب چند ویڈیو پیغام آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ اس دھرتی کے اوپر سوائے دین اسلام کے کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ہمیشہ اس کے مد مقابل شر ہمیشہ اٹھتا رہا اور یہ اٹھتا رہے گا۔ شر ہمیشہ اپنے وقت پہ اپنے بحروب بدل کے آتا ہے۔ 200 سال پہلے
حضرت جواد ساباتی رحمۃ اللہ علیہ اسی شر کے خلاف میں اٹھے اور بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے کام کیا. اور شر ہمیشہ اپنی بہروپی بدلتا ہوا آتے رہتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اس کا مقابلہ اپنے وقت کے اعتبار سے ہمیں کرنا چاہیے، بڑے ہمت کے ساتھ، بڑے عزم و ارادے کے ساتھ. حضرت کی یہ کتاب ماشاءاللہ عربی زبان میں تھی، اور خاص طور پہ اس کے اوپر محنت کرتے ہوئے مولانا شاہ عالم گورکھپوری حفظہ اللہ نے جو محنت کی ہے، اس حوالے سے میں ایک بات اس وقت کہتے ہوئے مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے. ہمارا سفر بلکہ میں خود حضرت کے ساتھ موجود تھا مکہ مکرمہ میں، تو مکہ مکرمہ میں حضرت کی اس تڑپ کو دیکھتے ہوئے کہ خاص طور پہ اس فتنے کے دور میں ہمیں کس طریقے سے مقابلہ کرنا چاہیے، تو حضرت جواد ساباتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو ڈھونڈنے کے لیے میں خود حضرت کو لے جایا کرتا لائبریری میں، صبح لے جا کے چھوڑتا اور شام میں لے آتا واپس، اور ایسے کئی دن ہم کرتے رہے. حضرت کی یہ مستقل نہ صرف وہاں پہ بلکہ ہندوستان میں بھی ہم نے حضرت کو دیکھا. حیدرآباد کا سفر کیا، جامعہ نظامیہ کی لائبریری میں دیکھا، کہاں کہاں انہوں نے تلاش نہیں کیا، ماشاءاللہ آخرکار اس کتاب کو لے آئے. اور ماشاءاللہ اب اتنے 200 سال کے بعد بھی الحمدللہ یہ کتاب اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہے. یہاں یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں بنیادی طور پہ کہ ایسے وقت میں ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمیں ہمت افزائی ملنی چاہیے. اس کے لیے ہمیں خوشی و مسرت ہے اس بات پر کہ حضرت مولانا شاہ عالم صاحب ناظم کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند نے ایک ایسی کتاب امت کے سامنے پیش فرمائی ہے جو نہایت قابل قدر اور وقی اور اہل علم کے لیے کافی اہم ضرورت کی تکمیل کے درجے میں تھی، کافی اس کی ضرورت تھی. اور وہ کتاب جو رد عیسائیت پر ایسی کتاب ہے جو بے نظیر ہے، بے مثال ہے، اور اسی کا کچھ اقتباس اظہار الحق میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ نے لیا تھا. اور یہ وہ کتاب ہے جس سے عیسائیت لرزہ پر اندام ہو جاتی ہے اور اس کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے آشکارا ہو کر آ جاتی ہے. یہ کتاب جو براہین ثوابتی کے نام سے ہے، جس کو جواد ثابتی نے لکھا تھا، یہ 210 سال پہلے کی طبع کی ہوئی کتاب ہے، جس میں بہت سے ایسے مسائل ایسے یعنی کتاب کے اندر کئی ایسی چیزیں آ گئی. اس زمانے کی عربی رائٹنگ الگ تھی، اور پھر اس کے علاوہ کاغذ بھی بوسیدہ ہو چکا تھا، کئی جگہ سے پڑھنے بھی نہیں آ رہا تھا. لیکن حضرت مولانا نے پوری آڈٹ کر کے مکمل تحقیق کے ساتھ، پوری باریکی کے ساتھ، پوری شرح و بستی کے ساتھ اور مفصل اور اس کو منقح کر کے پوری دنیا کے سامنے ایسا علمی کارنامہ پیش کیا جس کی جس قدر بھی قدر کی جائے اور جتنا ان کو سراہا جائے کم ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و مولانا کی خدمات کو قبول فرمائے. یہ سب سے بڑی قبولیت کی بات ہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے ارباب شورا نے اس کو منظوری دی، اور محتمم صاحب اس وقت خود درس بخاری کے بعد اس کی ابتدائی دعائیہ تقریب سے اس کتاب کو امت کے سامنے پیش فرمانے والے ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ کل دارالعلوم دیوبند جو رد فرق باطلہ کے سلسلے میں جو رد جس طرح سے وہ کرتا ہے اور اس کے فضلاء کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ باطل فرقوں کا تعاقب جس طرح سے دارالعلوم دیوبند سے ہو رہا ہے، انہی کے ذمہ دار اور کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کی معنوی شخصیت جو کئی کتابوں کی مصنف ہے اور کامیاب ہے مجلس تحفظ ختم نبوت کی خدمات میں، جن کو سابقہ تمام اکابرین نے سراہا ہے، خاص کر منظور عالم صاحب چنیوٹی نے، حضرت مفتی سعید صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند میں نے، حضرت قاری عثمان صاحب دامت نور اللہ مرقدہ نے، اور خود موجودہ محتمم حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم نے. انہی کے قلم سے یہ کتاب جب سامنے آئی ہے، ہمیں یقین ہے کہ امت صحیح معنوں میں اس سے استفادہ کرے گی. خاص